میں بلال حبشی، غلام ابن غلام۔ وہ لوگ مجھے رسیوں سے باندھ کر غلام خانے میں پھینک کر چلے گئے۔ میرا وجود تو قید خانے میں پڑا تھا، مگر دماغ اس نئے نبی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی حقانیت کی گواہی کی پاداش میں میں پابند سلاسل پڑا ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اچھے لگتے تھے، اپنی ذات میں اچھے لگتے تھے، کسی سود و زیاں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ تھے تو پہلے درجے کے انسانوں کی صف میں، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ اوروں کی طرح مجھے نچلے درجے کا انسان نہیں سمجھتے۔ ان سے اس غلام کا کوئی براہ راست تعلق تو نہیں تھا، اور وہ بھی کیا سکتا تھا، مگر اپنی جماعت کے انسان میں وہ واحد شخص تھے جن کی مسکراہٹ کو میں اپنے لیے محسوس کیا کرتا تھا۔ بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت شاید میری ساری زندگی کی واحد خوشی وہ ایک لطیف سا تعلق تھا جو ان کے توسل سے قائم ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ مجھے دیکھ کر کبھی کوئی شفقت و التفات سے نہیں مسکرایا تھا۔ میرا دل کہتا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو یقیناً اللہ ایک ہوگا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو واقعی وہ اللہ کے رسول ہوں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتے ہیں تو ہوتے ہوں گے۔ مگر یہ ساری سوچ میرے لاشعور میں تھی۔ شعوری طور پر مجھے اس کا ادراک اس وقت ہوا جب امیہ رات کو غلام خانے میں آیا۔ اس نے مجھ سے براہ راست سوال کیا، سچ سچ بتا تیرا معبود کون ہے؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معبود میرا معبود ہے۔ میرا جواب سنتے ہی اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی، اور شاید وہ اس جواب کے لیے تیار بھی تھا۔ کہنے لگا تو اس کا مطلب ہے تو ہمارے خداؤں سے انکار کرتا ہے؟ میں نے کہا محمد الامین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں ایک فرشتے نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کل میں عمار کے جن الفاظ پر معترض تھا وہی الفاظ آج میری اپنی زبان سے نکل رہے۔ کل میں عمار کی وجہ سے خائف تھا، مگر آج میں اپنے ہی لفظوں سے تائب نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میں اس دیدہ دلیری کی سزا سے بے خبر تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے میرے اندر طاقت کے ایک سیلاب امڑ آیا ہے جس کے سامنے امیہ اور اس جیسے کئی خس و خاشاک سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ امیہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی دھمکیاں دیتا ہوا غلام خانے سے باہر چلا گیا۔ مجھے اس وقت وہ ایک بے بس سا بچہ لگ رہا تھا جس کا کوئی کھلونا ٹوٹ گیا۔ اس واقعے کے بعد اب روز کا یہ معمول ہو گیا کہ مجھے دوپہر کو غلام خانے سے باہر نکالا جاتا، جلتی ہوئی دھوپ میں ریت پر لٹا کر میرے سینے پر تپتی ہوئی باری باری چٹانیں رکھ دی جاتی کہ میں ہل بھی نہ سکوں، اور اسی حالت میں امیہ مجھ پر کوڑے برساتا، مجھے مجبور کرتا کہ میں اس کے خداؤں کو تسلیم کر لوں۔ میری کمر پر پہلے چھالے پڑے جو ایک دو روز میں زخم بن گئے جن سے خون رستا رہتا تھا، مگر امیہ نے میرے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دیا، بلکہ ہر روز اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ہر روز میرے لیے گزشتہ دن سے زیادہ گرم ریت تلاش کی جاتی، پہلے سے زیادہ وزنی چٹانیں ڈھونڈی جاتی اور پہلے سے زیادہ کوڑوں کی ضربیں۔ روز میں مرنے کے قریب ہو جاتا، مگر امیہ کے سوالوں کے جواب میں آد کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک دن اس نے تانگ آ کر مجھے ایک رات اور ایک دن بھوکا رکھا اور پھر مجھے گرم ریت پر لٹا کر مارنا شروع کر دیا۔ میں چٹانوں کے نیچے دبا دبا بھی اس کے ہر سوال کے جواب میں آد ہی دہراتا رہا۔ بنی جمعہ کے سارے محلے کو علم تھا کہ بلال کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ بعد میں ایک دفعہ عمر بن عاص نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھی مجھے سزائیں پاتے دیکھا تھا۔ بچہ میرے نام سے واقف ہو گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو بنو جماع ہی کے محلے میں رہتے تھے مجھے روز دیکھتے اور نظریں نیچی کر کے چلے جاتے۔ جب دھوپ اور کوڑوں کی سزا کارگر نہ ہوئی تو امیہ نے میرے گلے میں رسی باندھ کر مجھے بنو جماع کے لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ یہ بچے سارا دن چیختے چلاتے کہہ لگاتے مجھے مکہ کی اونچی نیچی سڑکوں پر کھینچتے پھرتے۔ ان کے کہوں میں میری چیخ و پکار کسی کو سنائی نہ دیتی۔ بچوں کو ایک دلچسپ مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا اور وہ اسے پورا لطف اٹھانا چاہتے تھے۔ وہ رسی سے میری گردن کو جھٹکا دیتے تو میں گر پڑتا، پھر وہ سب مل کر مجھے گھسیٹنے لگتے۔ میں اٹھنے کی کوشش کرتا تو ٹھوکریں مارتے، کبھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تو پھر رسی کے جھٹکے سے مجھے گرا دیتے۔ میں منہ کے بل گرتا تو پھر مجھے گھسیٹنا شروع کر دیتے۔ کبھی رسی اس زور سے کھینچتے کہ میرا دم گھٹنے لگتا۔ نوکیلے کنکروں، سنگریزوں اور پتھروں کی رگڑ سے روز میرے بدن پر نئے زخم بنتے، پہلے زخم بھرنے بھی نہ پاتے کہ پھر کھل جاتے۔ میرا سارا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ دوپہر کے بعد جب سارا مکہ تپ اٹھتا تو میرے کپڑے اتروا کر مجھے لوہے کی ذرہ پہنا دیتے اور دھوپ میں ڈال دیتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے دیکھتے کوئلوں پر لٹا کر میرے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ آج بھی میرے جسم پر ان کوئلوں کے داغ ہیں۔ ایک دن مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سودا صرف لے کے آ رہا تھا کہ میری چادر شانوں سے سرک گئی۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے میرے جسم کے داغ دیکھے تو ان پر رکت طاری ہو گئی۔
مگر کیسی کیسی لو اٹھی ہے ان داغوں سے، کیسی کیسی شعائیں پھوٹی ہیں۔ سورج ڈلتے ہی میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے دوبارہ غلام خانے کے فرش پر پھینک دیا جاتا۔ میرا سارا جسم زخمی ہو گیا تھا، بلکہ یوں کہیں کہ پورا جسم ایک زخم بن چکا تھا جس سے ہر وقت خون بہتا رہتا۔ بنو جمعہ میں میرا تماشا ایک دفعہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ مکہ میں عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے، مگر میں نے انہیں نہیں دیکھا، اور تماشا کب تماشائی کو دیکھتا ہے۔ لیکن ایک ضعیف شخص مجھے یاد ہے، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا، ورقہ بن نوفل۔ میں روزمرہ کی طرح گرم چٹانوں تلے دبا امیہ کے کوڑے کھا رہا تھا، اور کوڑے پر لات اور عزا کی عبادت پر مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ادھر سے ورقہ کا گزر ہوا۔ وہ میرے منہ سے آد آد کی آوازیں سن کر رک گئے۔ انہوں نے بآواز بلند کہا، بلال، وہ واقعی یہ ایک ہے۔ انہوں نے امیہ سے مخاطب ہو کے کہا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تو نے اسے مار ڈالا تو میں اس کی قبر پر درگاہ تعمیر کروں گا۔ مگر امیہ باز نہ آیا۔ ہر روز دوپہر کو جب بچے مجھے مار مار کر نڈال کر دیتے اور ریت پر لٹا کر میرے اوپر چٹانے رکھتے تو وہ بھی کوڑے گماتا ہوا وہاں پہنچ جاتا۔ ہر کوڑے کی ضرب پر مجھ سے پوچھتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منحرف ہوا ہوں یا نہیں، مگر میرا جواب عہد کے سوا اور کچھ نہ ہوتا۔ شاید میں کچھ اور کہنا ہی بھول گیا تھا۔ میرا روزمرہ کا رقص سے بسمل بھی جب اس کے دل کی مراد بھر نہ لا سکا تو ایک دن اس نے قطعی فیصلہ کر لیا، آج کی رات بلال کی آخری رات ہوگی، کل کی صبح اس کی آخری صبح، شدید ترین اذیتیں اور پھر موت کا وقت قریب۔ کبھی کبھی انسان کے اندر شمع روشن کر دیتا ہے۔ میرے اندر بھی اس رات اللہ نے اپنی رحمت سے ایک جوت جگا دی۔ میں نے اپنے والد اور والدہ کو دیکھا جو ایک کارخانے میں کام کر رہے تھے۔ یہ چمڑا رنگنے کا کارخانہ تھا جس کے چاروں طرف بھاپ اڑ رہی تھی، اور باپ نے میری ماں باپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جب میں ان کے قریب گیا تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان کی اداس آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ محبت تھی۔ میرے والد نہایت قوی انسان تھے، لیکن ان کی جسمانی قوت کو اس بے دردی سے استعمال کیا گیا تھا کہ وہ جوانی میں بھی بوڑھے نظر آتے تھے۔ ماں کھانس رہی تھی ہمیشہ کی طرح، اور کھانسے جا رہی تھی، یہاں تک کہ کھانستے کھانستے اس نے دم دے دیا۔ میرے والد حبشہ سے آئے تھے بحیرہ احمر پار کر کے۔ مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ غلام کیسے بنا لیے گئے۔ انہوں نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں، شاید اس لیے کہ ایسی باتوں کو بلا کر ہی وہ غلامی کی صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل ہوئے تھے۔ ایک دن میری ماں نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ میں پیدا تو حالت غلامی میں ہوا، لیکن جب میں اپنی ماں کی شکم میں تھا تو میرے ماں باپ آزاد تھے، اور میرے لیے کوئی خاص تسلی کا باعث بھی یہ بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی میں اس پہ خوش ہو لیا کرتا تھا۔